سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب، ڈائیلاگ کی پھر کیا ضرورت ہے جب ملک آگے بڑھ رہا ہے، ملک کو کامیابیاں مل رہی ہیں، حکومت کو دنیا بھر تعاون کے لیے، مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پھر ڈائیلاگ کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جو ایک براڈر پکچر دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی امریکہ میں پاکستان کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کا نام لے کے ڈونلڈ ٹرمپ تعریفیں کر رہے ہیں ان کی غیر موجودگی میں، سعودی عرب جو ہے وہ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے، چائنا بھی ساتھ کھڑا ہے، بڑا خوشائن پاکستان کے لیے عمل ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی پاکستان میں ہوئی، اور اصل میں یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا پبلک میں، اس لیے کہ جب بھی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہونے کی بات ہوتی ہے تو ایک انسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ان کو نظر آتا ہے جو کسی بھی انویسٹر کو سوٹ نہیں کرتا۔ یہ تو وہی اکنامک بات، اور جو پاکستان میں اس وقت سیاسی ٹیمپریچرز ہائی ہیں اس سے لوکل انویسٹر بھی انویسٹمنٹ سے گھبراتا ہے۔ دبئی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانیوں کی تعداد ہے جو پراپرٹیز وہاں پہ خریدتی ہے، تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں غالباً دنیا کے لوگ جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اربوں ڈالرز پاکستان سے باہر گئے ہیں، وہ کس لیے گئے؟ اگر پاکستان میں اتنا اچھا انوائرمنٹ ان کو مل رہا ہوتا تو وہ دبئی کیوں جاتے؟ پاکستان میں پیسہ لگاتے۔ اچھا، آپ لوگ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، آپ کوششیں کر رہے ہیں، کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ جی بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں ڈائیلاگ کی، یہی سب سے بڑی پیش رفت ہے۔ سارے پاکستان میں بات چیت اب شروع ہو گئی ہے ڈائیلاگ کی کہ جی ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ ابھی ماحول ہی بنا رہے ہیں، تقریباً 5 ہفتوں سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا اس موضوع کے اوپر کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی چیز پر اڑا ہوا تھا کہ نہیں جی یہ معاملہ تو طے نہیں ہوگا، اس کو دیکھیں گے۔ حکومت بھی کچھ اور بات کر رہی تھی، اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش شروع کی اور ہم نے اس کوشش میں بڑی کامیابی حاصل کی، اور کامیابی یہ ہے کہ آج چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہوں، اسد قیصر ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ اور دیگر سیاسی لوگ ہوں، وہ سب بات کریں کہ جی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، حکومت وقت بات کرے کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ تو میں تو اس کو ایک بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ چلیں، آپ کامیابی سمجھتے ہیں۔ جناب شفقت عباس اعوان صاحب، اچکزئی صاحب کا انہوں نے نام لیا، راجہ ناصر عباس صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایک طرف علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ خان کے ساتھی نہیں ہیں۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ اب جو مذاکرات ہو یا جو بھی ہو وہ اچکزئی صاحب بات کریں گے، راجہ ناصر عباس صاحب بات کریں گے۔ یہ ماجرا کیا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ کوئی ماجرا نہیں ہے پراچا صاحب، ایک کنفیوژن تھی اچھا، اور وہ دور ہو گئی ہے کہ ان مذاکرات سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ عمران احمد خان صاحب کوئی NRO لینا چاہتے ہیں۔ اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ عمران خان صاحب اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین بحال ہو، قانون بحال ہو، جمہوریت اپنی اصلی صورت میں بحال ہو، سول سپرمیسی ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب نے روز اول سے کہی ہیں اور آج تک کہتے آ رہے ہیں۔ کنفیوژن جہاں پہ آئی کہ جو تحفظ آئین والوں نے اپنا ایجنڈا بنایا اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل کی، تو اس پہ علیمہ خان صاحبہ کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتراض تھا کہ ہم بھائی کسی سے کوئی رہائی کی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں آپ آئین اصلی صورت میں بحال کریں، اس ملک میں ایک آزاد الیکشن کمیشن بنائیں، اس ملک میں جمہوری رویے اپنائیں، اور کوئی ہم نہیں چاہتے عمران خان صاحب کی اس طرح رہائی کسی NRO کے ذریعے۔ آپ رہائی نہیں چاہتے؟ کہ آپ خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتے کیا؟ بات کو پلیز ٹویسٹ نہ کریں، ہم عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں چاہتے، کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں چاہتے۔ عمران خان کو غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ اندر رکھا ہوا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، صرف ہم نہیں پوری دنیا مانتی ہے۔ اور جس دن بھی اس ملک میں آئین اور قانون اپنی اصلی صورت میں عملداری جس نے شروع کر دی، اس دن عمران خان ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے۔ اتنے بھونڈے اور اتنے وہ عجیب قسم کے
مقدمات ہیں جن کی بات کرتے ہوئے جن پہ جتنا بھی آگے آپ جائیں گے ایک شرمندگی ہوگی. اور اس بات کا پتہ ہے گورنمنٹ کو بھی. اچھا یہ فرمائیے ایک تو آپ نے کہا ٹویسٹ نہ دیں. دیکھیں چیز کی وضاحت کرنے کے لیے آپ سے سوال کیا جاتا ہے, آپ سے تو ہم تو گزارش کرتے ہیں. یہ فرمائیے جب کنفیوژن دور ہو گئی اب اچکزئی صاحب کو, راجہ ناصر عباس صاحب کو مکمل اختیار مل گیا ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں پی ٹی آئی تسلیم کرے گی؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. اچھا. اور کسی اور بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان سے کوئی اختیار واپس لے. ٹھیک ہے. جس بندے کو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے وہ جو بات بھی کرے گا پاکستان تحریک انصاف اس بات کو مکمل طور پر اون کرے گی. ہاں اگر کوئی بندہ اپنے طور پہ بات کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یا وہ پاکستان تحریک انصاف کو برے حالات میں چھوڑ گیا تھا, اس کی بات علیحدہ ہے. لیکن وہ لوگ جن کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے وہ جو بھی بات کریں گے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں. چلیں اچھا ہے آپ نے وضاحت کر دی. اختیار خان ولی صاحب, وزیر اعظم صاحب کو کہنا پڑا کہ جی مذاکرات کی بات تو ٹھیک ہے لیکن بلیک میلنگ اور یعنی غیر قانونی طور پر کچھ نہ ہو. اس میں جو مطالبات کر رہے ہیں یا مذاکرات کے لیے ہاں کر رہے ہیں اس میں بلیک میلنگ کہاں سے آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بس شوکت پر راجہ صاحب, بلیک میلنگ یہی ہوتی ہے نا جو آپ نے سنا. یہ تو چاہتا ہی ہے, مطلب کل ان کے کوئی انفارمیشن منسٹر ہیں وہ نئے آئے ہیں تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی کا کیا مطلب, شفیع جان صاحب ممبر ہیں آپ کی پروونشل اسمبلی کے. وہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ ملک میں الیکشن کا اعلان کیا جائے, ان کی مرضی کا کوئی چیف الیکشن کمشنر لگا دیا جائے اور عدالتوں میں شاید ان کو کوئی ثاقب نثار یا کوئی عمر عطا بندیال بیٹھا ہوا چاہیے. تو یہ مطالبات تو پورے نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انیشیٹو یہ عمران اسماعیل صاحب نے, ان کے جو دیگر ساتھی ہیں فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب, جنہوں نے لیا ہے, میرے خیال میں اس میں یہ ایک بیٹر اور ایک سافٹ فیس ہے پی ٹی آئی کا. جو جمہوری لوگ ہیں, جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں. میرے خیال میں وزیر اعظم نے تو بڑے پن کا مظاہرہ کیا جب آپ کا لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کا طرز تکلم بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی ڈیلنگ بھی پولیٹیکل نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے آپ کو 7ویں بار اگر مذاکرات کا ڈائلاگ کی دعوت دی ہے تو یہ ان کا بڑا پن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اچھے لوگ ہیں جو پارٹی میں, وزیر اعظم نے بھی اگر رسپانس دیا ہے تو بیرسٹر گوہر نے, اگر آپ نے شفقت عباس امان صاحب کی بات سنی, اس میں کیا غلط ہے؟ وہ تو اصول کی بات کر رہے ہیں. سر اپنے دور حکومت میں انہوں نے اگر کوئی اصول سیٹ کیے ہو تو مجھے وہ بتا دیں. پارلیمنٹ کی بالادستی ان کی حکومت میں تھی؟ نہیں تھی. جمہوریت کے لیے کوئی انہوں نے کچھ کیا؟ نہیں. سول سپریمیسی کے لیے انہوں نے کوئی ایک اینٹ کہیں رکھی ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. کوئی کارکردگی ڈیلیورنس اگر ہوئی ہو تو مجھے بتائیے. کوئی 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں اور سائیکل پہ جانا وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی پرفارمنس تو آپ کی زیرو کیا وہ نیگیٹو ہے. تو ابھی باتیں جو ہے نا اس سے میرے خیال میں بہتر ہے کہ بندہ ذمہ داری کا احساس کرے اور قومی وحدت اور قومی یگانگت کی طرف بڑھا جائے. ہاں عمران اسماعیل صاحب سے میری ایک درخواست ضرور ہوگی کہ خدا را دوبارہ وہ نیکسٹ اسٹاپ پڈیالہ والا گانا جو ہے اس ٹائپ کا کوئی گانا نہیں گانا, نہ لکھنا ہے نہ گانا ہے. دونوں طرف تباہی پھیر دیے. چلیں ادھر رکیے پلیز, ادھر رکیے, مجھے بریک لینا ہے. ناظرین